آس پاس 40 گھروں کے اندر آپ اپنے حال احوال سے واقفیت رکھیں، اپنے ارد گرد 40 گھروں کے حوالے سے اتنی واقفیت رکھیں کہ دیکھیں کون کس حال میں ہے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے ہر آدمی کے 10 15 20 قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے اندر اگر ہر روز 10 روپے کا بھی کوئی نظام بنا لینا تو آپس میں جمع کر سکتے ہو آپ کم از کم 300 روپے ایک آدمی، 10 آدمی مل جائے تو 300 روپے سے کتنے پیسے بن جاتے ہیں جناب، آپ حساب لگا لیجئے۔ کسی آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے یار، آپ لوگ تھوڑی سی کوشش تو کرو۔ آپ کو احساس اگر ہو جائے کہ لوگوں کا اس وقت کیا حال ہے، کون بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، کون گیس کے بل نہیں دے پا رہا، کون ہے جو ادھار نہیں اتار پا رہا، کون ہے جو اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہا، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی احساس کا پروگرام تو بناؤ یار۔ اپنے دوست احباب میں مل کر کوئی ایسا نظام قائم کرو صدقات خیرات کی نیت سے۔ یہ جو راہ چلتے فقیروں کو آپ پیسے دے دیتے ہو، جو پروفیشنل قسم کے فقیر ہوتے ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والوں سے زیادہ روزی روٹی کما لیتے ہیں، مفت میں کھانا کھا لیتے ہیں ہوٹلوں کے اوپر، جہاں جاتے ہیں بھیک مانگ کر کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، اور جو پیسہ کما کر لاتے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں پیچھے ٹھیکیداری کا بھی نظام موجود ہے، وہ ٹھیکیدار وہاں پر بیٹھ کے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ لیکن سفید پوش آدمی جو کسی سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے، اس آدمی کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے میں آپ اپنے ارد گرد کم از کم 40 گھروں کا کوئی نظام قائم کیجیے۔ ہر مسجد کے 40 گھر، ہر مسجد کے دائیں بائیں چاروں طرف اگر 40 گھروں کو آپ اس طرح سے لے لیں کہ بھائی ان میں سے جو لوگ کمزور ہیں ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اگر دیکھو نا یار، آپ مسجدیں چلانے کے لیے بھی تو نظام آپ نے بنا رکھا ہے، مدرسے چلانے کے لیے بھی تو آپ نے جگہ جگہ چندے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کسی غریب آدمی کی کوئی مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نظام وضع کیجیے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کی آمدنیاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے۔ اگر کسی کا روزگار بھی ہے تو وہ آمدنیاں کم ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ راتوں کو 2 بجے ہم دیکھتے ہیں عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کنگھے بیچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہیئر بن نکال کر بیچ رہے ہیں، کی چین بیچ رہی ہیں۔ وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی مدد کر دیں، اصل میں وہ مدد لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا سامان لے کر۔ لیکن اتنی رات کو اگر کوئی عورت چھوٹی بچی کو لے کر نکلی ہوئی ہے اور لوگوں سے جا کے اس انداز میں بھیک مانگنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کوئی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو گھر لے جا اور ان کو بولو میری بہن گھر بیٹھو، ہم تمہاری مدد کرنے کی کوشش کریں گے، تم باہر مت نکلو۔ یہ بچی جس کو لے کر بازار میں گھوم رہی ہے اس کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ تو یار خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا سا احساس کرو، اپنے ارد گرد لوگوں کا احساس کرو، ورنہ یاد رکھو یہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں آپ کو ہم سب کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس کا حساب ہوگا۔ آپ کی زبان یہ اللہ کے کاموں میں استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کی آنکھیں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال ہوئی نہیں ہوئی، یہ نعمتیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس زبان سے ہم سارا دن گالیاں دیتے رہتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس زبان سے کسی کی مدد کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں نکلتی یار؟ یہ میرا سوال ہے۔ اس زبان کو مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرو، خدا کے لیے۔ کل آخرت کے دن آپ سرخرو ہو جائیں گے، لوگوں کا بہت برا حال ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نظام وضع کیجیے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی چندہ بھیجیں بھائی، ہم اپنے حلقہ احباب میں جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے بس میں ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد ایسا نظام قائم کیجئے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں میں ایسی مدد کا نظام بنائیے، پھر پڑوسیوں کا نظام دیکھیے، پھر آس پاس دیکھیے، پھر دور دور بھی آپ کوشش کیجئے۔ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت نوازا ہے، راتوں کو فون کر کر کے آپ اکیلے پیزے کھا رہے ہوتے ہو، غریب آدمی کے گھر میں دال بھی نہیں پکی ہوتی ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اس معاشرے پر رحم کھائیں، غریبوں پر، غربا پر، سفید پوشوں پر رحم کھائیں۔ اس لیے رحم فرمائیں کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، ورنہ یہ بے حسی آپ کو آپ کی قبر میں اس کو جواب دینا پڑے گا، آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔